السلام علیکم جی، میرا نام مصعب بن زبیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس۔ اور آج میں بات کروں گا ایسے لمحات کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، انسان کو کسی سے بات کرنا، کسی سے ملنا ملانا پسند نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ یہ سچویشن کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو تنہائی میں رہنا یا تنہا پسند آدمی جسے ہم کہتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ موسٹلی انٹروورٹس جو ہوتے ہیں، جو زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، ان میں جسٹ بیکاز کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں کسی سے ملنا ملانا، زیادہ دوستیاں نبھانا انہیں پسند نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو گہرائی سے آبزرو کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں انٹروورٹ ہوں۔ ابھی شاید آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن میں ہوں انٹروورٹ، لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز سے پردہ ڈال کے کیمرے کے سامنے آتا ہوں۔ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں کیونکہ تو مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی بھی اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو میں کسی سے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتا، گھلتا ملتا نہیں ہوں۔ دیکھ بھال کے میں ہر چیز کو آبزرو کر کے پھر اس کے اوپر ڈیسیژن لیتا ہوں۔ تو بیسیکلی جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ان میں جو ہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، لیکن وہ تنہا رہنا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ چیز ان کی نیچر میں شامل ہوتی ہے، یا تو ماحول ان کا ایسا ہوتا ہے گھر میں، یا تو وہ جو ہے ان کو کسی چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی، یا کوئی ان کے پریشانی ہوتی ہے اس ٹائپ کی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کسی پہ انہیں بھروسہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس چیز کو اپنے اندر دباتے ہیں۔ جب وہ ایک انسان اس چیز کو اپنے اندر ہی رکھتا ہے تو وہ چیز اس کو اندر ہی اندر تانگ کرتی ہے، کھا رہی ہوتی ہے۔ اور تنہائی میں جو ہے وہ انسان کے کافی منفی خیالات بھی ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ڈپریشن میں انسان جو جب چلا جاتا ہے تو وہ تنہائی میں سوچتا ہے کہ میں سوسائڈ کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ کوئی حالات ہو سکتے ہیں ایسے برے حالات، یا فائنینشلی ویک جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں گے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا اگلے 10 سال بھی کہ اب یہ ملک بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے ایک قسم کی جو یوتھ جو ہے نا وہ مایوس ہو چکا ہے۔ میں بھی یوتھ میں آتا ہوں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں، تو میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز سے مایوس ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا۔ سمپل جو بات ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے جو ہے محبت ہے، بے شک ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ نے لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس کم سے کم آپ کی جو منتھلی انکم ہے نا وہ کم سے کم 15 لاکھ ہونی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے زیادہ بول گئے، زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی 5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ یار بھائی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، پتہ ہی چلتا پیسے کدھر گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یا تو وہ چل سکتا ہے جس کی انکم زیادہ ہو، یا بزنس مین جو بہت کامیاب ترین ہو، جس کی کروڑوں میں انکم آتی ہو، تو ایسے لوگ چل سکتے ہیں۔ اب جو مڈل کلاس بندہ ہے نا وہ یہاں پہ چل نہیں سکتا۔ اگر یورپ بارڈر کھول لے تو میں سمجھتا ہوں پیچھے 1% ہی بچتے ہیں پاکستانی، سارے 99% تو یہاں سے جانے کے لیے ریڈی ہیں۔ اس کی مین وجوہات ایک تو ملک کے معاشی حالات، دوسرا جاب لیس، یا جو لوگ گریجویٹ ہیں پڑھائی کر کے، اتنی پڑھائی کر کے بھی انہیں آگے جو ہے اپنا فیوچر نہیں نظر آتا، انہیں جاب نہیں ملتی، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم نے ایسی اپنے جو پیک انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے پڑھائی میں ویسٹ کیا، ہمیں آگے کوئی اس کی پروگریس بھی نہیں ملی، ہمیں اس کی بیس پہ کوئی جاب بھی نہیں ملی، ملے بھی تو 20,000 30,000 40,000، اس میں تو آج کل میں سمجھتا ہوں 3 دن بھی مشکل سے گزرتے ہیں جس طرح مہنگائی ہے۔ تو مین سمٹمز تو یہی ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار، انگزائٹی کا شکار، پھر جو ہے وہ اکیلے رہنا کسی سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ٹائم خوش رہا کرے بندہ، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں تو ہر ٹائم خوش رہتے ہیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا بالکل، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کے اندر ہر طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان کے اندر خوشی کے جذبات تو نہیں ڈالے ہوں گے کہ وہ ہر ٹائم خوش رہے، اس کے سامنے خدا نخواستہ اس کا کوئی گھر والا ہے، اس کی کوئی ڈیتھ ہو جائے، اس موقع پہ تو ہر کوئی روتا ہے، سیڈ ہوتا ہے۔ تو اب میں نے کوئی ایسا انسان ہی دیکھا جو اس موقع پہ بھی ہنس رہا ہو، یار خوش رہا کرو، یہ چیزیں تو آتی آتی ہیں، ایسا مجھے کسی نے نہیں کہا کبھی کوئی ایسا لمحہ کسی کی لائف میں آیا ہو۔ تو
تو انسان ہر ٹائم خوش نہیں رہ سکتا. جو یہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ خوش رہا کرو, اور اس طرح نہیں ہوتا. آپ چاہ کر بھی خوش نہیں رہ سکتے. کتنی دیر خوش رہو گے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, پھر وہ پریشانی آپ کو اندر ہی اندر من میں ستائے گی. آپ کہیں گے یار میں کیا خوش رہ کے بھی مجھے کیا ملا, اس سے اچھا بندہ تھوڑی پریشانی رہ لے. لوگ کہتے ہیں پریشانی سے ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ہیلتھ تو آج کل جس طرح کا یہاں کا کھانا ہے, جس طرح چیز میں ملاوٹ ہے, وہ بندے کی ویسی خراب ہے. وہ ہیلتھ کو بچا کے فائدہ بھی نہیں. یہ ایک بات ہے کہ ہیلتھ بہت بڑی نعمت ہے. میں اپنا بتاتا ہوں. آئی ریممبر کہ جب میں کافی بیمار تھا تو اکثر ایسے دن آتے تھے کہ مجھے ہاسپٹل میں راتیں گزارنا پڑتی تھی کیونکہ ایڈمٹ ہوتا تھا. تو وہاں پہ جو تھا وہ میں کافی چڑچڑا ہو جاتا تھا. مطلب میں 2 سال مسلسل جاتا رہتا تھا, میرا ٹریٹمنٹ ایسا تھا. تو بیچ میں جب ایڈمٹ کر دیتے تھے تو ظاہر بندہ ایک چیز کی شکل بار بار دیکھ کے وہاں رہ کے تنگ پڑ جاتا ہے. جیسے ایک قیدی جیل میں پڑ جائے گا 1 سال میں, کتنے لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. اسی طرح میں وہاں تنگ پڑ جاتا تھا. پھر میں اپنے گھر والوں سے لڑتا تھا, میں وہاں پہ روتا تھا اور کچھ کھاتا بھی تھا. میری طبیعت اتنی خراب, جب انسان کی طبیعت خراب ہو یا کوئی اسے پریشانی ہو, اسے کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. مجھے لوگ اس ٹائم بھی کہتے تھے خوش رہا کرو, اور جو ہے یہ ایک آزمائش ہے. بے شک آزمائش آتی ہے, میں اس چیز سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن ایک انسان کی جو ہے نا برداشت کی لمٹ ہوتی ہے. آپ کی لائف میں بھی کئی ایسے لمحات آتے ہوں گے جب آپ جو ہے تھک جاتے ہوں گے. آپ کہتے ہوں گے یار یہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں, آخر میں تو مرنا ہی ہے. ایسے خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں, یہ پیسہ اتنا میں کیا کروں گا, یا پیسہ نہیں ہے تو اب میں اتنی محنت کر رہا ہوں, اب میں اگر اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو پھر کیا بنے گا. ایسی سوچیں آتی ہیں. تو یہ کوئی ایک انسان کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک سائیکل چل رہا ہے. میرے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے, میرے سے جڑے کسی اور شخص کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے. تو ان ساری پریشانیوں کو ڈیل کرنا سمجھتا ہوں, اگر میں یہ کہوں گا کہ ان کا کوئی حل ہے, طریقہ ہے, ہاں ایک یہ حل ہے کہ آپ نماز پڑھیں, اس میں سکون ہے بے شک. لیکن یہ کہ پریشانی ایک فطری عمل ہے, میں یہ جھوٹ نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی حل ہے. یا ڈپریشن کی گولی لے لو, ڈپریشن کی گولی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بتاؤں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, ابھی تک بھی نہیں آتی. حالانکہ مجھے کوئی خاص ڈپریشن نہیں ہے, پہلے تھا اب نہیں ہے, لیکن بس وہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ مجھے ایک یوز ٹو بندہ ہو جاتا ہے. یا میری ٹوٹل جو ہے 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے. میں صبح کوئی 5-6 بجے سوتا ہوں, 9-10 بجے اٹھ جاتا ہوں. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ اس میں انسان کا کیا ہوتا ہے, میں پورا دن تھکاوٹ رہتی ہے. لیکن میرے پاس میں نہیں, رات کو گولیاں بھی پہلے کھاتا تھا میں, نیند کی ٹیبلیٹس بھی لیتا تھا, لیکن مجھے اثر نہیں پڑا. ڈاکٹر نے دی تھی, میں نے چھوڑ دی, کیونکہ الٹا اس سے صحت ہی خراب ہوتی ہے, کوئی مجھے فرق تو پڑ نہیں رہا تھا. تو میں بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں, جو یوتھ ہے, جو ڈپریشن میں ہے لوگ, جو جن کو تنہائی پسند ہے. میں بھی تنہا پسند آدمی ہوں, مجھے بھی زیادہ کوئی شور شرابہ والا گلا پسند نہیں ہے. ایک کہہ لیں ایک جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہے. اب میں پہلی نظر میں ہی نا اگلے کو پہچان جاتا ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا خیالات ہیں, یا یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. ایک اندازہ ہو جاتا ہے نا, وہی اندازہ بس مجھے ہو جاتا ہے. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہمیں ہمت رکھنی چاہیے. جب تک ہمارے اندر ویل پاور ہوگی تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اگر ویل پاور نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس کا دی اینڈ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور مختلف آپ کو لائف میں تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتے ہیں. میں اپنا بتاؤں, میں بھی کوئی پراپر منزل تک نہیں پہنچا. میں کبھی اس فیلڈ کبھی اس فیلڈ, کوئی کہتا ہے ادھر چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے ادھر چلے جاؤ. تو مجھے ابھی تک خود نہیں صحیح طرح سے پتہ چلا کہ اصل میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں. تو وہ کہیں نہ کہیں دھکے کھاتے کھاتے انسان پہنچ ہی جاتا ہے نا, وہی والی بات ہے. تو ہمت نہیں آدمی آپ نے, اور بس جو بندہ جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہے وہ کرتا رہے. انشاءاللہ اس کو اس کا جو اس نے جو صبر کیا ہوگا اس کے بدلے اس کو اس کی منزل ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا کہ محنت تم کرو اور باقی آگے رزلٹ جو ہے وہ میرے اوپر چھوڑ دو. پھر انسان کو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہوتے ہیں تو اس نیچرل, اس کا میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ
طریقہ ہے، یہ حال ہے، یا خوش رہو. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہر ٹائم خوش رہا کرو، پریشانی میں بھی خوش رہا کرو. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا بالکل، کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں یہ چیزیں ایڈ ہیں. اس کے ایموشنز، مختلف ایموشن آپ نے دیکھا ہوگا جانور پرندے جب ان کا کوئی بچہ مار جاتا ہے یا تو وہ بھی ان کی آئیز میں سے آنسو جو ہیں وہ نکل ہوتے ہیں، وہ تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے ایموشنز. تو کیا وہ بھی ہر ٹائم خوش رہتے ہیں؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمیں ایموشن ڈالتا ہے صرف ہیپینس کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیچھے نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. تو میں امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو. میں آپ سے ملتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.